السلام علیکم جی، میرا نام ہے رستم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور یہ مقبول جان ٹویٹ کرتے ہیں، اعظم نذیر تارڑ نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ فل کورٹ 15 ججوں کا نہیں بلکہ 13 ججوں کا بنایا جائے، یعنی اس میں وہ 2 جج شامل نہ ہوں جن پر ہمیں اعتراض ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ 15 ججوں کا فل کورٹ بھی ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں دے گا، یہ خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ خریدہ فاروقی نے ٹویٹ کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت پر سپریم کورٹ فیصلہ تسلیم نہ کرنے کی صورت میں توہین عدالت لاگو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں اور ملک میں انتشاری غیر یقینی کیفیت پھیلائے جانے کی صورت میں غیر جمہوری آپشن کی راہ از خود عدلیہ کی جانب سے ہی ہموار کی جائے گی۔ ایک اور 4 اپریل۔ سینیٹر اعجاز چودھری نے ٹویٹ کیا ہے، نون لیگ کی ساری قیادت آج بھٹو کے عدالتی قتل پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے، حالانکہ یہ واقعہ نواز شریف کے مانوی والد جنرل ضیاء کے دور میں پیش آیا۔ شریف خاندان مٹھائیاں بانٹنے والوں میں تھا، وہی منافقت اپنی اصل شکل دکھا دی۔ نواز شریف کہتے ہیں، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اگر آپ اپنے ساتھ بیٹھے جسٹس مظاہر نقوی جیسے کرپٹ ججز کا تحفظ کریں گے تو ادارے کا تحفظ کیسے کریں گے؟ نواز شریف کہتے ہیں، ان 3 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں ریفرنس دائر کرنا چاہیے، میں نے اپنی پارٹی کو یہی بھی ہدایت دی ہے۔ یہ فیصلہ ان ججز کے خلاف چارج شیٹ ہے، ان ججز نے آئین کو دوبارہ لکھا ہے۔ مبشر زیدی نے ٹویٹ کیا ہے، ورلڈ بینک کے مطابق رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 0.4% رہے گی، 40 لاکھ پاکستانی خط غربت سے بھی نیچے آ جائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں، ان کو عدالت جانا پڑا تو گلے لگ لگ کے روتے ہیں، کسی کو آکسیجن لگ جاتی ہے، کوئی ایمبولینس میں ہو کی آوازیں نکالنے لگ جاتا ہے اور کوئی سر پہ ڈبہ چڑھا لیتا ہے۔ فاروق حبیب نے ٹویٹ کیا ہے، ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے وارنٹ کے حکم کی تعمیل کی آڑ میں عمران خان کے گھر زمان پارک لاہور کو 26 گھنٹے مسلسل میدان جنگ بنانے والے آج کہتے ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہیں مانتے، آئین نہیں مانتے، قانون نہیں مانتے۔ شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے، فارن فنڈنگ ضمانت کیس میں معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اس سارے کیس کی حقیقت سامنے لے آیا، ایک بھی ایسا ثبوت نہیں جو عمران خان کے خلاف اس مقدمے میں سامنے آیا ہو، یہ ایک خود ساختہ مقدمہ، آج کے فیصلے کے بعد اپنی موت آپ مر جائے گا، جھوٹے کیسز کسی چیز کا حل نہیں، حل صرف الیکشن۔ عالیہ حمزہ ملک نے ٹویٹ کیا ہے، جس دن سے یہ حکومت آئی پاکستان کو بحرانستان بنا دیا ہے، معاشی بحران، آٹا بحران، بجلی بحران، پیٹرول بحران، IMF بحران، گیس بحران اور اب آئینی بحران، یہ حکومت ملک پر عذاب کی طرح مسلط ہے۔